وزیر آباد کے وہ مولوی صاحب ہیں سید سیف اللہ شاہ صاحب، وہ آج کل بڑے آگ بگولا ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور بجائے یہ کہ کوئی علمی توازن پیدا کریں یا علمی دلائل دیں، وہ مدہوش ہو گئے ہیں اور ان کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں رہا، وہ ذاتیات پر بھی اتر آئے۔ تو میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ذاتیات پر بات کر رہے ہیں، اور ضرور کریں، تاکہ مجھے وہ جواز مل جائے کہ میں بھی کھل کر کھیلوں، آپ کے اصل مکروہ چہروں سے نقاب اٹھاؤں۔ Hidden Tracks۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ کی پٹاری میں وہ سانپ شاپ ہے، وہ سائیکلوں والا، وہ نورانی مسجد والا، یا فلاں 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 وہ لے آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب، اور سلام عقیدت پیش کروں گا، تاکہ آپ کی اوقات کا بھی اہل علم کو علم ہو جائے کہ آپ میں کتنی علمی بصیرت ہے، کہ بات ایک علمی تناظر میں ہو رہی ہے اور آپ اس پر یہاں تک لے آئیں۔ آپ کے سیاہ چہرے کے تو ڈاکومنٹل ثبوت ہیں جو مجھے اداروں نے فراہم کیے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں، ہم کھیلیں گے انشاءاللہ مل کر۔ بہرحال آپ نے میری گفتگو پر جو معارضہ دیا اس میں کوئی دلیل نہیں دی۔ میری گزارش یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح المطالب کے اندر جس موقف کو بیان فرمایا ہے اس موقف کے اندر کوئی علمی توازن نہیں ہے، یہ ہے بات۔ اور آپ ادھر چلے گئے، میں آپ کو یہاں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، آپ کی جتنی بھی تلخ نوائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حجت الہیہ بن کر تشریف فرما ہوئے، کفار کو ناگوار گزرا، آپ نے پھر اللہ کی کلام کو حسن لطافت کے ساتھ سنایا، یہ بھی ناگوار گزرا، معجزات دکھائے، یہ بھی ناگوار گزرا۔ اب ان کے پاس، کفار کے پاس کہنے کے لیے آپ کی طرح دلیل نہیں تھی، تو وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے جس طرح آپ اتر آئے ہیں۔ مختلف ذرائع سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینی شروع کی، کبھی جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنوں کہا، نہ جانے کیا کیا کہا۔ اس پر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا رد عمل پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی پیش فرمایا۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ تھا کہ کچھ شعراء کو کفار نے خریدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب بیان کریں، برائیاں بیان کریں۔ اب شعراء نے اپنی مغز ماری کی جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو ایک شاعر نے اس طرح کی بد زبانی کی جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ مولا کائنات جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ تو مولا کائنات اٹھے، صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی سزا کی یہ صورت، سبحان اللہ، بنتی ہے یہ؟ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کس طرح زبان کاٹ کر لاتے ہیں اور کیا منظرنامہ بنتا ہے۔ مولا کائنات گئے اور جا کر اس شخص کو، اس شاعر کو جس نے حجب بیان کی تھی، اس کو جا کر شاہ جی پیسے دیے۔ سب لوگ حیران کہ بھیجا تھا زبان کاٹنے اور دے پیسے آئے۔ تو اس وقت حکمت رسالت جو ہے سمجھ آئی اصحاب رسول علیہم الرضوان کو کہ زبان کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کتوں کو ہڈی ڈال دی جائے تو وہ کتے منہ چپ کر جاتے ہیں، تو اتنی کی قیمت ہوتی ہے اس ایسے لوگوں کی۔ تو میرے بارے میں جتنے بھی لوگ کچھ جانتے ہیں، جو کچھ میرے بارے میں بولتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ غلط ہے تو اللہ انہیں معاف کرے۔ یہ تو ہے میرا مزاج اور میرا اخلاق۔ لیکن جو بہت زیادہ پریشان ہیں میری بابت اور طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، تو یہ بولتے رہے، مجھے ان کی اس لیے پرواہ نہیں کہ میں ان کا مبلغ علم جانتا ہوں۔ ان کی اوقات صرف سگان مسلخ ہے، جو ہڈی اور چھیچڑوں کے طلب میں اس بچڑ خانے کے ارد گرد کو کو کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی اس لیے پرواہ نہیں ہے شاہ صاحب، اور میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی قیمت کیا ہے۔ میں نے اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے نا کچھ چند لوگوں کو ہڈی ڈالی، تو آج میری تعریف اور توصیف کر رہے ہیں
مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے. تو شاہ صاحب آپ اپنا قد بھی بڑھا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے اور ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں. ابھی تک آپ اس ریٹ پر اس قد پر نہیں پہنچے کہ میں آپ کی کوئی قیمت لگاؤں, ہڈی لگاؤں یا چھیچڑا لگاؤں. ابھی تک آپ اس پر نہیں پہنچے. آپ آئیں میدان میں اور وہ چیزیں بروب کار لائیں تاکہ مجھے وہ جواز ملے جو میں نے اپنی آپ پر پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ بھائی یہ چیزیں میں نے ڈسکس نہیں کرنی, تاکہ مجھے جواز ملے. اہل سنت علماء جو معتدل علماء ہیں وہ سمجھیں ان چیزوں کو. آپ یہ چیزیں لائیں, بسم اللہ میں استقبال کروں گا, تاکہ مجھ پر کوئی گلہ نہ آئے کہ میں نے کیا کیا کہا اور کس کس ثبوت سے کہا. آئیے لائیے ثبوت لائیے, آپ سائیکل والا ثبوت لائیے, مسجد والا لائیے, فلاں فلاں, بسم اللہ فقیر حاضر ہے. اگر آپ کے اندر علمی دیانت ہے اور علمی احترام ہے تو پھر آپ علم اور دلیل کے ساتھ جو میں پیش کر رہا ہوں اس پر دلیل کی بنیاد پر معارضہ پیش کریں. یہ تو ہوئی بات علم اور اخلاق سے متعلق. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کی قیمت کیا لگانی ہے. چلیے, میرا موقف تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کتاب کے اندر شرح المطالب کے اندر علمی عدم توازن ہے, اس لیے یہ باعث یقین اور قابل اطمینان نہیں ہے. میں نے روایت پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور آپ بڑے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ان کی گستاخی کی ہے. میں صحابہ علیہم الرضوان کی گستاخی کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں, اور جس شخص نے اہل بیت کی گستاخی کی اس پر 1000 لعنت بھیجتا ہوں, ایک نہیں 1000. میرا تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ موقف ہے. آپ اصحاب رسول علیہ الرضوان کے گستاخ کی تکفیر کرتے ہیں, میں تکفیر سے بھی 2 قدم آگے کھڑا ہوں, لیکن شرم برم آپ میں ہے ہی نہیں کہ میں نے جب کہا ہے, آپ سے بھی کہا ہے اور سید ذوالفقار شاہ صاحب سے بھی کہا ہے کہ جو حضرت زہرا کی گستاخی کرتا رہا ہے اس کی بھی تکفیر کریں. اس نے جرت نہیں کی, وہ مجھے کوستے رہے ہیں, اور آپ بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے وہ ننہال ہیں شاہ جی, اس لیے آپ نہیں کریں گے. بہرحال بات چلتی ہے علم اور دلیل کی عظمت میں. ہم آگے چلتے ہیں. بات یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ جو روایت آئی ہے, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اسے دلیل اول کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب وفات ابو طالب ہو رہی تھی اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور کلمے کی تلقین فرما رہے تھے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لولا ان تعیرنی قریش, اگر مجھے قریش کی آر کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور وہ کہہ دیتا جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت. اس پر میں کچھ گفتگو کر چکا ہوں. شاہ صاحب آپ مجھے بے علم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں. آئیے آپ پر سوال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ روایت بیان فرمائی اس میں آیت کا بھی تصور دیا, انک لا تہدی من احببت, تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ذرائع کی نشاندہی کر دیں جن ذرائع سے اس روایت کا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تحمل فرمایا ہے. ادائے روایت کی بات کریں گے. پہلے تحمل روایت کے وہ ذرائع جو مسلم ہیں, رویت ہے اور سماع ہے, قرات ہے, مناولہ ہے, مکاتبہ ہے, اعلام ہے, وصیت ہے, وجادہ ہے, جتنے بھی ذرائع ہیں, آپ کسی قطعی ثبوت سے ان ذرائع علم کا منظرنامہ پیش کر دیں جن ذرائع علم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات ابی طالب علیہ السلام کا یہ منظرنامہ آنکھوں سے دیکھا ہو, یا 10-11 سال بعد رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت غیر مترقبہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کیا ہو. ٹھیک ہے, 11 سال بعد, اور 11 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں. جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے نا, وہ کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے, وہ ان کے اسلام لانے کے پہلے کے حالات ہیں. وہ تمام تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں, یہ گستاخی والی بات نہیں. اسلام لانے کے بعد تو سبحان اللہ وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں. تو گستاخی میں نہیں کرتا, گستاخی آپ کرتے ہیں, آپ کی نیچر میں اور مزاج میں یہ چیزیں ہیں. بہرحال تو آپ ان ذرائع علم, تحمل روایت کے ذرائع کا
جائزہ پیش کر دیں علمی حوالے سے، اور آپ مجھے ڈراتے ہیں کہ آپ نے فلاں کتاب نہیں پڑھا، فلاں کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ کے بندے، یہ کتابیں الحمدللہ فقیر نے کئی مرتبہ پڑھائی ہیں، ایسا نہیں معاملہ، اسی لیے انہی کی روشنی میں تو میں آپ سے لڑ رہا ہوں، جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے الحمدللہ۔ تاہم آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی عدم توازن، اب یہ جو روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں یہ واضح نصاً موجود ہے کہ لولا ان تعیرنی، مجھے قریش کی آر کا خوف نہ ہو تو میں جناب والا ضرور کلمہ پڑھتا۔ اس ایف آئی آر میں قریش کی آر آ گئی، اور ایک اور بھی روایت ہے کہ مجھے قریش کی عورتوں کے طانے کا خوف نہ ہوتا تو میں برملا کلمہ پڑھ لیتا۔ یہ ہے اس ایف آئی آر کا پہلا تصور۔ اب جو دوسری ایف آئی آر ہے سورہ برات والی، اس میں اس کے راوی ہیں حضرت مسیب بن حزن۔ وہ ساری ایف آئی آر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی تو جناب نے فرمایا، جناب کے پاس بیٹھے تھے ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سلطانی گواہ، تو انہوں نے کہا اترغب عن ملت آبائک، کیا اپنے باپ دادا کی ملت سے آپ روح پھیر جائیں گے، اعراض کریں گے؟ تو انہوں نے کہا انا ملت اعلی آبائی، میں اپنے باپ دادا کی بھی دین پر مر رہا ہوں۔ یہ ہے اس روایت کا منظرنامہ۔ اب مسین بن حزن کہتے ہیں کہ یہاں ملت آبا کے حوالے سے تصور دیا گیا ہے، اور وہ دو سلطانی گواہ پیش کیے گئے ہیں، تو یہاں قریش کی آر ہے، یہاں ملت آبا ہے، کوئی توازن بنتا ہے؟ دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور دونوں راوی آپس میں ٹکرا رہے ہیں نہ اس کے، ہاں اب دونوں کس طرح سچی ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کے مندرجات مختلف ہیں، مقتضاءات مختلف ہیں، اور دونوں کا جھوٹا ہونا براہ راست موجود ہے۔ اذا تعارضا، قانون ہے نا، اذا تعارضا تساقطا، جب دونوں دلائل جو ہیں متعارض آ جائیں تو دونوں گر جاتے ہیں پایہ اعتبار سے۔ شاہ صاحب آپ کو اس اصول کا بھی نہیں پتہ؟ آپ دہاڑیاں لگائیں بریلوی علماء سے، بریلوی عوام سے دہاڑیاں لگائیں، آپ کا اتنا ہی کام ہے اور اتنا ہی آپ کو آتا ہے۔ پہلے آپ دہاڑیاں لگاتے رہے سوائے صحابہ میں، پھر وہاں سے جب اس وقت معاملہ آگے چلا تو پھر آپ ادھر آ گئے، پھر آپ اہل حدیثوں میں چلے گئے، پھر آپ اب پتہ نہیں آگے نہ جانے کہاں آپ نے جانا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جہاں بھی جائیں آپ دلیل کی دنیا پر آئیں۔ اب یہ دونوں دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، دونوں کے مندرجات مختلف ہیں، مقتضاءات مختلف ہیں، اور دونوں راویوں میں سے کوئی ایک راوی بھی جائے وقوفت پر موجود نہیں، دونوں راویوں کے پاس تحمل روایت کے ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ بھی موجود نہیں، دونوں روایات کے اندر جو آیات کا تصور دیا گیا ہے وہ اس سے متعلق ہی نہیں۔ میرا اعتراض تو یہ ہے کہ جن آیتوں کو ملایا گیا ہے ان روایتوں کے ساتھ، ان کا علمی قطعی یقینی تعلق پیش کیا جائے تو ہم ماننے کے لیے سلام بھی آپ کو پیش کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے بھی صحیح۔